ہے مومنوں کے دل کا اجالا۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے رحمت اظہار میں خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر، انہی کی دعا سے ہم فیض و برکت کے حصول کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ اس دعا کے مزید لطائف پر ہم بات کر سکیں۔ مفتی صاحب قبلہ، اسی دعا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف کا ذکر کیا، اس میں ایک ٹکڑا اس کی طرف بالخصوص جو آغاز میں نشاندہی کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتک، ان کلمات کی تشریح جو ہے وہ کیجئے تاکہ ہمارے اوپر یہ موضوع اور کھل جائے ذرا۔ یہ اسی مضمون کی آیات مقدسہ خاص طور پر دو اور مقام پر آئی ہیں قرآن پاک میں، ایک سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، بالکل ٹھیک، اور ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164۔ صحیح۔ تو یہاں یہ تھا کہ یتلو، یا اللہ وہ رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، صحیح، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ رب ہے جس نے امیین میں وہ رسول بھیجا ہے جو ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے۔ واہ، یعنی اس آیت، اس دعا کے جواب میں ایک وہ نشاندہی، وہ تائید والا بھی سوال تھا قرآنی آیات سے، بالکل یہ تائید ہو۔ اور دوسرا چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ہے، تو بڑی ایمان افروز آیا کریمہ اور ہر اہل عشق اہل محبت کی زبان پر ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے احسان فرمایا اہل ایمان پر کیونکہ ان میں اپنا وہ رسول بھیجا ہے جو ان پر اس رب کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے۔ کیا اچھا۔ اب اللہ نے دیکھیے نا، رب نے، روفی صاحب بڑا عشق والا جملہ ہے کہ اللہ نے وہ محبوب بنایا تو اپنے لیے تھا، اور محبوب کسی کو دیا نہیں جاتا، لیکن مانگنے والا بھی خلیل تھا، اور پھر مانگا بھی اپنے لیے نہیں، کہا ربنا وابعث فیہم، ان میں بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا محبوب بنایا تو اپنے لیے، خلیل بنایا تو اپنے لیے تھا، اب تو نے مانگا ہے اور غلاموں کے لیے مانگا ہے تو پھر میں احسان کر رہا ہوں کیونکہ اپنا محبوب دے رہا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں آیات میں جو شانیں بیان ہوئی نا، جو منصب رسالت، جو نبوت کی ڈیوٹی بیان ہوئی ہے، ان میں چار چیزیں، یتلو علیہم آیاتک، اور ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآنی آیات کی تلاوت، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، اور تزکیہ نفس۔ سبحان اللہ۔ اب بس میں یہاں ختم کروں گا کہ یہ پہلی شان یہ ہے، یتلو علیہم آیاتک، محبوب یا اللہ وہ رسول بھیج جو تیری آیات کی تلاوت کرے ان پر۔ تو قرآن پڑھانا، قرآن سکھانا، قرآن کی آیات کی تلاوت فرمانا، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے ہیجے کروانا اور قرآن کی تعلیم دینا، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت بھی۔ جب قرآن کی آیات اترتی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تاکہ محفوظ ہو جائیں، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ ٹینشن نہ لیں، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، ہمارے اوپر ذمہ ہے، آپ تسلی سے سنیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ پر تلاوت بھی فرماتے تھے اور پھر ان کو سکھاتے اور پڑھایا بھی کرتے۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ منصب رسالت کی چار جن چیزوں کا علامہ صاحب ذکر ہوا، اس میں پہلا حصہ تو کھول دیا یتلو علیہم آیاتک کی صورت میں، اسی میں دوسرا حصہ ہے تعلیم بالکتاب اور تعلیم بالحکمت کا، اس پر ارشاد فرمائیے۔ اور اس میں 7 سورہ مفتی صاحب نے جو ماشاءاللہ آیات بتائیں، مفتی صاحب سورہ بقرہ کی جو آیت 151 ہے، غالباً نمبر اگر میں بھول نہیں رہا، 151 ہے، اس میں پھر اس سیغے کو ایک اور انداز سے لائیں، کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتی ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یتلو علیکم آیاتنا ویعلمکم ما لم تکونوا، یہ یعلمکم یہاں 2 بار آیا ہے صفدر صاحب، مفتی صاحب، غالباً پورے قرآن میں یہ واحد مقام ہے جہاں یعلمکم 2 بار آیا ہے۔ اس آیت نے یہ طے کیا ہے کہ یہ صرف تلاوت ہی کرنے نہیں آئے اور صرف سکھانے ہی نہیں آئے،
بلکہ تمہیں وہ علوم بھی دینے آئے ہیں جو نہ تم جانتے تھے نہ جان سکتے تھے. بہت اچھا. یعلمکم 2 بار آیا. اس پر ائمہ تفسیر نے، صاحب تفسیر مزری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ وہ پہلا جو علم ہے وہ علم ظاہر ہے، اور جو دوسرا یعلمکم ہے وہ علم باطن ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علم احکام اور علم اسرار، علم ظاہر اور علم باطن، دونوں علوم سکھانے آئے ہیں. اور آیت بتا رہی ہے یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یہ جو 4 چیزیں ہیں ان کو سمجھ لینا جی تو پورا منصب نبوت سمجھ آ جاتا. اللہ اکبر. یہاں آپ دیکھیے کہ یتلو علیہم آیاتہ الگ چیز ہے اور یعلمہم الکتاب الگ چیز ہے. بالکل ٹھیک. تلاوت کرنا. اور پھر اس میں اگر آپ کو تاریخ نبوت کا تھوڑا سا درک ہو تو یہ اس کی شان و عظمت اور کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام تسلیمات میں سے میں صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں. سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام جو زبور شریف پڑھتے تھے، لحن داؤدی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. واہ واہ سبحان اللہ سبحان. سیدنا داؤد علیہ السلام زبور شریف تلاوت کرتے تھے جب، تو قوم کا یہ حال ہوتا تھا کہ انسان تو انسان ہے، جو چرند پرند جمادات و نباتات ہیں، بلکہ پرندے ہوا میں معلق ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. اور پہاڑ جھومتے تھے. اللہ اکبر. اور اس مجلس میں 400 جنازہ اٹھتا تھا. یہ حال تھا. تو آپ سوچئے کہ ذرا جب داؤد کے امام وہ زبور پڑھ رہے ہیں، جب امام الانبیاء قرآن پڑھتے ہوں گے، اے ہائے اللہ اکبر، تلاوت کرتے ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اور دوسری جگہ فرمایا کہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. ذرا اس کا اگلا آپ پہلو دیکھیے. تلاوت تو وہ کرتے تھے، تلاوت کا رسپونڈ اور نتیجہ کیا ہوتا تھا، اس کے اثرات کیا ہوتے تھے. چلو صحابہ تو رضی اللہ عنہ والے تو اہل ایمان تو تھے ہی، جو بدترین مشرک اور کافر تھے ان پر بھی اس کی اثر پذیری جسٹیفائی ہوتی تھی، اور وہ خود اقرار کرتے تھے اور اعتراف کرتے. کلمہ پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن انہوں نے یتلو علیہم آیاتی ہی کو ایکنالج کیا. ابو جہل کی زبان سے بھی اللہ نے کروایا. اللہ اکبر. اور یعلمہم الکتاب جو تھی اس کا بھی ایکنالجمنٹ بدترین لوگوں سے لی گئی. ذرا آپ تصور، ذرا کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ وہاں داؤد علیہ السلام زبور پڑھ رہے ہوں اور یہاں آقا کریم علیہ السلام سلامت رہیے قرآن پڑھ رہے ہوں، تو اس کی تاثیرات کیسی تھیں. حضور داتا صاحب نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ کی روحیں پرواز کر جاتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. تاثیر تلاوت قرآن. اور قرآن خود کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ وہ قرآن ہے جو ہمارے آقا مولا علیہ السلام نے پڑھا ہے. باقی کتابوں کی بھی تلاوت ہوتی تھی، لیکن قرآن کی تلاوت میں اور وہ باقی اللہ کی اتاری ہوئی الہامی کتابوں میں بہت بڑا ڈیفرنس اور بہت بڑا انشاءاللہ یہ بات مزید آگے کھولیں گے آگے انشاءاللہ، کیونکہ 2 ٹکڑے ہم نے بات کر لیے، انشاءاللہ باقی بھی بات کریں گے. یہاں کلام شامل کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے دربار کا ذکر ہے. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آب کی نارنگ تیرے محیط میں حباب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب.
ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب لوح پہ تو قلم پہ تو تیرا وجود الکتاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب شوکت سنجروں سلیم تیرے جلال کی نمود شوکت سنجروں سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ ہزاروں رحمتیں ہوں حضرت علامہ کی تربت پر ایک مختصر وقفہ جی ناظرین آپ کا خیر مقدم داتا کی نگری لاہور سے ARY QTV دیکھنے والے پوری دنیا کے ناظرین کا خیر مقدم ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اکتساب فیض کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے مفتی صاحب قبلہ کی طرف مفتی صاحب قبلہ یہ جو میں نے علامہ صاحب سے بھی عرض کیا تعلیم بالکتاب اور تعلیم بالحکمت یہ موضوع ایسا ڈومیننٹ ہے اس کو مزید کھولنے کی ضرورت ہے اس میں کچھ آپ اضافہ فرمائیے اس میں ایک دو ٹیکنیکل باتیں ہیں وہ میں اس لیے ایک تو یہ خاص توجہ طلب بات ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ اس کا مطلب کتاب اور ہے حکمت اور ہے درمیان میں واو عاطفہ ہے اور عطف مغایرت کے لیے ہوتا ہے کتاب سے مراد قرآن ہے تو اس کا مطلب حکمت سے مراد قرآن نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کتاب اللہ ہی کافی ہے یا قرآن ہی کافی ہے تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ کتاب کے ساتھ کچھ اور بھی تھا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا دیا تھا سکھایا تھا اور اسی حکمت کا نام ہے سنت اور حدیث بہت اچھا تو یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کتاب اللہ جو ہے قرآن وہ دلیل شرعی ہے اسی طرح حدیث مصطفیٰ بھی دلیل شرعی ہے سنت مصطفیٰ بھی ادلہ شرعیہ میں سے ہے فرق صرف اتنا ہے ہمارے علماء نے زندگیاں کھپا دی اس میں انہوں نے کہا فرق صرف اتنا ہے کہ وہ وحی مطلوب ہے یہ وحی غیر مطلوب ہے وہ بھی وحی ہے یہ بھی وحی کیونکہ وما ینطق عن الہوا
ان ہوا الا وحی یوحا، وہ اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں، جب بھی لب کھولتے ہیں تو اللہ کا حکم اور فرمان ہوتا ہے۔ اور ایک صحابی تھے، وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس علم میں، مجلس فیض میں بیٹھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا نام تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے نا وہ لکھتے جاتے تھے، ان کے ہاتھ میں کاغذ قلم ہوتا تھا۔ تو بعض اصحاب نے کہا کہ اے عبداللہ ہر بات نہ لکھا کرو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی جلال کبھی جمال، تو آپ ہر بات لکھ لیتے ہو، یہ تو بعد میں حجت بن جائے گی اور سند بن جائے گی، یہ سیاستہ میں روایت ہے۔ جی تو اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن چھوڑ دیا۔ سرکار کی نظر پڑی تو فرمایا آج تمہارے وہ ہتھیار کہاں ہیں، کاغذ اور قلم کہاں ہیں؟ اللہ ماشاء تو عرض کیا آقا میں تو لکھتا تھا، تو بعض دوستوں نے یہ کہا تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شہادت کی انگلی سے اپنے دہن مبارک کی طرف، زبان فیض ترجمان کی طرف اشارہ کر کے، اور بعض روایات میں زبان اقدس کو پکڑ کے فرمایا لکھو لکھو لکھو، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زبان سے جو نکلتا ہے جس حال میں نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بے شک۔ علامہ صاحب قبلہ، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے جو اگلی ذمہ داری اللہ نے آپ کو عطا فرمائی وہ ہے تزکیہ کرنا۔ مزکی کے طور پر آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھتے کیسے ہیں، تو وہ اپنے اصحاب کا تزکیہ کیسے فرماتے ہیں؟ کیا کہنے، میں عرض کرتا ہوں مفتی صاحب کی نظر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ماشاءاللہ مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ مفتی صاحب جو آپ پڑھ لیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وہی چشمہ علم و حکمت کے لاکھوں۔ تو اب یہاں یہ بات طے ہے روفی صاحب، سبحان اللہ، بھئی جس دہن اقدس سے حدیث ہے، قرآن بھی تو اسی دہن اقدس سے آ رہا ہے۔ بے شک بالکل صحیح، ذرا یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسری اور آسان ہو جائے گی۔ ہاں ماخذ دونوں کا ایک ہی ہے، وہی دہن ہے، وہ کلام اللہ ہے اور یہ کلام رسول ہے، لیکن ہمارے لیے، امت کے لیے، صحابہ کے لیے تو مصدر تو دہن اقدس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ بالکل قرآن بھی وہاں سے صادر ہو رہا ہے، حدیث بھی وہاں سے صادر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کی کتنی اعلیٰ مثال ہے، آپ نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے۔ یہ بات سمجھنے کی، ہائے 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 ہائے، یہ جب ہے بات۔ شخصیت ایک، مرجع ایک، منبع و مصدر ایک ہے تو پھر آپ، ورنہ تو آپ کے اس معاذ اللہ فارمولے سے قرآن بھی مشکوک ہو جائے۔ یہ بات بالکل ٹھیک، تو اس لیے یہ نہیں بات، یزکیہم اسی لیے تھا صفدر صاحب، واہ واہ سبحان، ہاں وہ یزکیہم نے جسٹیفائی کرنا تھا کہ وہ جو یتلو علیہم آیات ہی تھا، اور وہ جو یعلمہم الکتاب تھا، اور وہ جو حکمت تھی، یہ تینوں کی کنفرمیشن کے لیے یزکیہم ضروری تھا۔ واہ 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 کمال است، اور یہ الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے، الٹیمیٹ یہ مقصد ہے تینوں کا۔ اگر یزکیہم نہ ہوا تو یتلو علیہم، یعلمہم الکتاب اور حکمہ، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو چھوا تک بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے وہاں سورہ آل عمران میں یہ یزکیہم دوسرے نمبر پہ آیا ہے، صحیح، اور یہاں تمام ائمہ نے لکھا ہے کہ اس سب کا مقصد تزکیہ نفس ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ بھی اسی لیے تھا، یعلمہم الکتاب بھی اسی لیے تھا، اور حکمت کی تلقین بھی اس لیے تھی تاکہ آپ اپنے اصل مقصود تک پہنچ جائیں، اور وہ ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ یہ ہے ٹو پیوریفائی یور سیلف، یور سول، ٹھیک، یور انر سیلف، اپنے باطن کی ٹرانسپیرنسی اور لطافت، وہ اس لیے کہ جس معبود سے آپ نے ڈیل کرنا ہے، ان اللہ تعالی طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ اس کے ہاں قبولیت کا بنیادی کرائیٹیریا ہی طہارت اور پاکیزگی اور تزکیہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ ظاہر کا بھی چاہیے، وہ لباس کا بھی چاہیے، جگہ کا بھی چاہیے، مزاج کا بھی چاہیے، فکر کا بھی چاہیے، روح کا بھی چاہیے، خالص ہونا بھی یہی چیز ہے۔ خالص، جی پیورٹی، اخلاص، الا للہ الدین الخالص، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی یوں سمجھ لیجیے، میں سادہ لفظوں میں اگر کہوں جی کہ ظاہری وضو تو ہم سب جانتے ہیں، جسمانی وضو، لیکن تزکیہ جو ہے یہ باطن کا وضو ہے۔ بہت اچھا ہے جناب، سبحان اللہ، جی ماشاءاللہ، تو حضرات صوفیہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر باطنی طہارت کے نفل پڑھتا ہے نا، وہ ایسے ہے جیسے بے وضو نماز پڑھ رہا۔ اللہ
اللہ اکبر، سلامت رہیے. یہ اس صوفیہ جو صفا والے صدق والے ہیں نا، تزکیہ جن کی فیلڈ ہے، قیمتی بات. یہاں تک کہ مفتی صاحب امام حارث محاسبی رحمہ اللہ کہتے ہیں التطہیر خیر من عمل البر دون تطہیر. اللہ اکبر، اللہ وہ اکبر. کہتے ہیں تزکیہ نفس میں لگا رہے، تزکیہ نفس کے بغیر جو کی ہوئی نیکی ہے نا اس سے بھی افضل ہے کہ تو تزکیہ میں لگا رہے. بہت اچھا ہے جناب، جزاک اللہ، سبحان اللہ، اتنی سبحان اللہ. اہمیت ہے اس کی. واہ واہ واہ. تزکیہ نفس کی بات ہو رہی ہے تو کائنات کے اس مزکی کا ذکر کرتے ہیں جن کی بارگاہ سے یہ دولت اور نعمت پوری دنیا کو عطا ہوئی ہے. ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے ہائے، جن کے فیض تزکیہ نے رضی اللہ تعالی عنہ والی ہستیاں تھیں. کیا کہنے، سبحان اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، دیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، دیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ ہم فقیروں کا سلام ہو امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، ان کی عالی خدمت میں ایک مختصر وقفہ.
جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم داتا کی لاہور سے پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں، اور آج کا موضوع سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہی متصل رہا۔ انشاءاللہ اگلی نشست بھی آپ کی دعا سے ہی فیضیاب رہے گی۔ آئیے آج کے اس نشست کا پیغام موصول کرتے ہیں مفتی صاحب قبلہ سے، کیسے اس کو سم اپ کرتے ہیں قبلہ؟ جی یہ آیا کریمہ، اس میں سب سے بڑا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ انقلاب تاریخ آدمیت میں جس کی نظیر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیات مقدسہ جو آج ہم نے پڑھی، یہ اور اس سے ریلیونٹ، وہ ساری بتا رہی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تعلیم اور تربیت پہ بیس کرتا تھا۔ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تعلیمی تھا اور تربیتی تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور سکھایا، اور اس انقلاب کا اور اس تعلیم و تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے کسی تربیت یافتہ اور آپ کے کسی شاگرد سے تنہائی میں بھی کوئی غلطی ہوئی نا تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوئی، اور دوڑتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے تھے، طاہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پاک فرما دیجئے، پاک فرما دیجئے۔ تو ایک آئے صحابی تو سرکار نے فرمایا ٹھہرو، نماز پڑھی، تو نماز پڑھنے کے بعد پھر عرض کیا طاہرنی، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو پاک فرما دیجئے۔ فرمایا ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اور حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے اور یہ کہتے تھے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے پاک فرما دیجئے۔ سرکار ادھر رخ پھیر لیتے تھے، پھر ادھر پھیر، وہ مڑ کے آتے تھے یا رسول اللہ مجھے پاک فرمائیے۔ بالآخر پھر ان پر حد جاری ہوئی۔ یہ ان کے اندر کی اس تزکیہ کا اظہار ہو رہا تھا کہ وہ کسی صورت اپنے دامن پر کوئی داغ لے کے جانا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر۔ علامہ صاحب قبلہ کیسے آج کا خلاصہ کلام کیسے نشر؟ میں عرض کروں آج ایک مسئلہ حل کر لیں مفتی صاحب۔ بسم اللہ۔ یہ موقع ہے، محل ہے اور موضوع بھی ہے، اور آیات سامنے ہیں اس وقت، تقریباً 3-4 مقامات قرآن پاک کے سامنے ہیں۔ دیکھیے صفدر صاحب، ساری دنیا اور امت مسلمہ اور خاص طور پہ ہم لوگ یہ سب کانٹیننٹ کے، پاک و ہند کے مسلمان، ہم سب لوگ، کوئی مسلک فرقہ اس پہ اختلاف نہیں کرتا کہ معلم کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، اور معلم ہونا چاہیے، معلم آج بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور ہم سب قائل ہیں، فالوور ہیں، ہم مانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس دائرہ کار نبوت جو منصب نبوت ہے، اس کے یہ چاروں ٹائٹل ذرا ذہن میں رکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے آقا مولا علیہ السلام صرف معلم نہیں ہیں، بلکہ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں وہ مزکی نفوس بھی ہیں۔ بہت اچھا۔ تو یہ جو تزکیہ نفس کا چیپٹر ہم نے دانستہ یا نادانستہ کلوز کر دیا ہوا ہے اپنے اداروں میں، اپنے مدارس میں، حتیٰ کہ ان زاویوں اور ان خانقاہوں اور ان آستانوں پہ جو بنے ہی تزکیہ نفس کے لیے اور تصوف کے لیے، وہاں سے بھی۔ تو میں یہ عرض کروں کہ آج ہمیں معلم کے ساتھ ساتھ اپنا اپنا مزکی بھی ڈھونڈنا چاہیے۔ بہت قیمتی پیغام۔ اور وہ لوگ جو اس کو مانتے ہیں وہ بھی چیک کر لیں کہ وہ جس کو فالو کر رہے ہیں کیا وہ مزکی ہے یا نہیں، اور وہ جو نہیں مان رہے ان کے لیے یہ ریمائنڈر بہت ہے اچھا کرائٹیریا کہ جو معلم ہیں وہ معلم کے ساتھ ساتھ معلم کو ماننے والے ہیں وہ اپنا اپنا مزکی بھی تلاش کر لیں تو بڑے مسئلے ہیں۔ جزاک اللہ، کیا خوبصورت پیغام ہے۔ بہت شکر گزار اختتامی گھڑیوں میں مفتی صاحب قبلہ آپ کا، علامہ صاحب قبلہ آپ کا، روفی صاحب قبلہ آپ کا، ان جوانوں کا اللہ انہیں سلامت رکھے۔ سید سلیم گیلانی علیہ رحمہ کے چند اشعار اور پھر آخری کلام روفی صاحب کا شامل کرتے ہوئے لاہور سے کراچی اسٹوڈیو کی طرف بڑھیں گے۔ ان کو اللہ کا کرم جانیے، بات اتنی ہے، ان کو اللہ کا کرم جانیے، بات اتنی ہے، دین و دنیا میں حکم جانیے، بات اتنی ہے، دین و دنیا میں حکم جانیے، بات اتنی ہے۔ مفتی صاحب، ان کے اللہ کو رب مانیے، دین اتنا ہے، ان کے اللہ کو رب جانیے، دین اتنا ہے، ان کے مسکن کو حرم جانیے، بات اتنی ہے، ان کے مسکن کو حرم جانیے، بات اتنی ہے۔ علامہ صاحب قبلہ شعر دیکھیے کہ ترائے دانش و حکمت کلہ جاہ و حشم، ترائے دانش و حکمت کلہ جاہ و حشم، ان کا نام آئے تو خم جانیے، بات اتنی ہے، ان کا نام آئے تو خم جانیے، بات اتنی ہے۔ روفی صاحب قبلہ، حسن جس شے میں جہاں بھی نظر آئے اس کو، حسن جس شے میں جہاں بھی نظر آئے اس کو، آپ کا نقش قدم جانیے، بات اتنی ہے، آپ کا نقش قدم بانیے، بات اتنی ہے۔
اور یہ شعر اور اس کے بعد آخری شعر، اس سعادت کو جسے عشق نبی کہتے ہیں، اس سعادت کو جسے عشق نبی کہتے ہیں، دونوں عالم کا بھرم جانیے بات اتنی ہے، دونوں عالم کا بھرم جانیے بات اتنی ہے۔ اور مقطع اللہ سلیم گیلانی صاحب کی قبر پر رحمت فرمائے، ہو عطا دیدہ عرفان تو مقام محمود، ہو عطا دیدہ عرفان تو مقام محمود، صرف اللہ سے کم جانیے بات اتنی ہے، صرف اللہ سے کم جانیے بات اتنی ہے۔ رفیع صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے سٹاف پہ شامل ہے ARY کے، احمد ہمارے ایک بھائی، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی والدہ کی کامل بخشش فرمائے، سیدہ پاک کے صدقے جنت میں انہی کی کنیزی پر معمور فرمائے۔ رفیع صاحب، یہ سانس پہیلی کچھ بھی نہیں، میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں، مجھے اپنے عشق میں ضم کرنا اے مرنا، بات کہے جتنے بھی علوم ہے دنیا میں، سب ترجمہ آپ کی ذات کہے، پڑھا آپ کو جب قرآن پڑھا، اسلام پڑھا، ایمان پڑھا، میرے علم کو مستحکم کرنا ہے میرے کریم، کرم کرنا ہے میرے کریم۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا۔